السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے لیے بلال کی 15ویں قسط لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ ابتدائے انقلاب۔ ابو سفیان، ابو لہب، امیہ، عتبہ اور تمام مشرکین مکہ کا سرغنہ ابو جہل معمولی لوگ نہیں تھے۔ یہ سب نہایت سیانے سنجیدہ لوگ تھے۔ انہیں ابتدا ہی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسلام کوئی عارضی جز وقتی تحریک نہیں ہے بلکہ ایک انقلاب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ ہی کا ایک نیا تصور لے کر نہیں آئے ہیں بلکہ وہ انسان کا بھی ایک نیا تصور پیش کر رہے ہیں۔ اسلام اپنے نظام زکوٰۃ کی وجہ سے چھوٹی بڑی ہر جائیداد اور ملکیت کے لیے ان کی نظر میں خطرہ تھا۔ جو صاحب نصاب ہیں وہ غریبوں کو اپنی دولت میں شریک کریں۔ یہ انقلاب نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اسلام غریبوں کی داد رسی پر ہی اکتفا نہیں کرتا تھا، ان کے حقوق بھی جتاتا تھا۔ اسلام یہ بھی تسلیم نہیں کرتا تھا کہ حسب نسب کے اعتبار سے کچھ قبیلوں کو دوسرے قبیلوں پر پیدائشی برتری حاصل ہے۔ اسلام کا مساوات کا سبق عرب کی ساری معاشرتی اقتدار کے لیے چیلنج تھا۔ عرب ایسے قوانین کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ابو جہل نے کوشش کی، ابو سفیان اور ابو لہب نے بہت سر مارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ راست پر آ جائیں۔ راہ راست سے مراد ان کی یہ تھی کہ مشرکین کے نقطہ نظر کو تسلیم کر لیں اور اپنے دین کی اشاعت سے باز آ جائیں۔ انہوں نے انہیں رشوت، منصب، اختیار، یہاں تک کہ کعبے کی آمدنی کا حصہ تک پیش کیا۔ وہ بے وقوف شاید یہ سمجھتے تھے کہ رسالت زمین سے نکلنے والی دھاتوں کے عوض خریدی جا سکتی ہے۔ سارے حربے بے اثر ہوئے اور ایک دن مکے کے طول و عرض میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان گونج اٹھا: اگر تم میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دو اور بائیں ہاتھ پر چاند، تب بھی میں پیغام الہی کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ ہر شخص اس اعلان کی بات کر رہا تھا، کوئی علل اعلان اور کوئی سرگوشیوں میں اس بیان کی قطعیت پر تبصرہ کر رہا تھا۔ مشرکین مکہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ ہکا بکا رہ گئے۔ ان کو لگا جیسے ساری بساط ہی الٹتی جا رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر ترس بھی آیا کہ وہ کیوں اس سادہ سی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے۔ چلتے چلتے انہوں نے مشرکین سے یہ بھی کہا: اور تم اپنی اولاد کے قتل سے باز رہو۔ اولاد کے قتل سے کیا مراد ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے گزشتہ 30 سال میں دنیا کو اس تیز رفتاری سے آگے بڑھایا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم ابھی تک زمین پر کیسے موجود ہیں۔ زمانے کی برق رفتاری نے کرۂ ارض سے ہمارے پاؤں اکھاڑ کر ہمیں کسی اور سیارے پر کیوں نہیں پھینک دیا؟ اولاد کا قتل صرف 30 سال پرانی بات ہے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے جیسے کسی صدیوں پرانے رواج کا ذکر ہو رہا ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تھے تو ان کا بینہ یہی مطلب تھا۔ اسلام سے پہلے صحرائے عرب میں بچے کے مستقبل کا فیصلہ شکم مادر سے ہی باہر آتے ہو جاتا تھا۔ لڑکا ہے تو اسے زندہ رہنے دیا جائے گا، اس کی ولادت پر جشن ہوگا۔ لڑکی ہے تو مستقبل تاریک، اس پر سرگوشیاں ہوں گی۔ اگر خاندان میں پہلے ہی لڑکیاں کافی ہیں یا قبیلے کے خیموں میں ان کی خاطر خواہ تعداد موجود ہے تو نوزائیدہ لڑکی کو پیدا ہوتی صحرا میں لے جایا جائے گا اور اس پر ریت ڈال کر اسے زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ ان کے پاس اس بہیمانہ رسم کے باقاعدہ جواز تھے۔ ہم زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے زندگی کو ختم کرتے ہیں۔ لڑکیوں کا قتل دراصل صحرائی معیشت کا تقاضا ہے، ان کا اپنا فیصلہ نہیں ہے۔ غربت میں بچی کو زندہ رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ ایک بھوکے پیٹ کا اور اضافہ ہو گیا۔ لڑکی آبادی میں مزید اضافے کا باعث ہوتی ہے۔ ہم لڑکیوں کو قتل کر کے لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان اپنے خداؤں کے پیدا کیے ہوئے عدم توازن کو درست کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں لڑکے کم اور لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ ان کی باتیں سن کر دکھ ہوتا تھا۔ قدرت کے عملے تخلیق کی ان کے ذہن میں کوئی تقدیس نہیں تھی۔ کچھ اور برائیاں بھی تھیں ان کے معاشرے میں، مثلاً سود، جوا، شراب خوری، عورتوں کے بارے میں ان کا غیر منصفانہ رویہ،
غلاموں کے ساتھ انتہائی بہیمانہ سلوک، جانوروں سے بے رحمی کا برتاؤ وغیرہ۔ لیکن یہ برائیاں محض باہر سے آنے والوں کو نظر آتی تھیں۔ اہل مکہ کے مزاج میں یہ اس قدر راسخ ہو چکی تھیں کہ انہیں ان کے شر کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس حمام میں کچھ اور لوگ بھی ننگے تھے۔ جب عربستان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں اور عورتوں کو مساوات کی تعلیم دے رہے تھے تو انہی دنوں فرانس میں عیسائی بشپوں کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی۔ اس کانفرنس میں زیر بحث موضوع یہ تھا کہ عورتیں روح رکھتی ہیں یا نہیں۔ یہ پتہ نہیں کہ بالآخر فیصلہ کیا ہوا۔ یہاں شام میں باتیں تو سب پہنچ جاتی ہیں لیکن تفصیلات نہیں ملتی۔ پھر بھی اس ضمن میں یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انسانی مذاہب میں خواتین کے بارے میں کیسے کیسے تضادات ملتے ہیں۔ ایک طرف تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کی اتنی تعظیم، اور دوسری طرف حوا کی دوسری بیٹیوں کے بارے میں یہ سوچ کے پتہ نہیں ان کی روح بھی ہے یا نہیں۔ یہ نہیں سوچا جاتا کہ آخر یہ نسل انسانی کی مائیں ہیں۔ ان کے خداؤں سے انکار پر بھی انہیں غصہ آتا تھا۔ بچیوں کو زندہ درگود کرنے سے منع کرنے پر بھی وہ معترض تھے۔ لیکن اب تو غصے کی ایک اور وجہ پیدا ہو گئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی تعداد محدود کر دی تھی۔ اب تک رواج یہ تھا کہ لوگ اپنی خواہش اور مالی وسائل کے مطابق جتنی چاہیں شادیاں کر لیتے تھے۔ بعض کے تو 10 20 بیویاں بھی تھیں۔ اسلام نے بیویوں کو 4 تک محدود کر دیا۔ جس فرمان کے تحت یہ تعداد مقرر ہوئی اس کی روح سے آسانیاں ایک ہی بیوی کے رکھنے میں تھیں۔ حکم یہ تھا کہ سب بیویوں کے ساتھ یکساں سلوک روا رکھا جائے اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کسی کو کسی پر فوقیت نہ دی جائے، اور اگر مرد یہ نہ کر سکے تو پھر وہ ایک ہی بیوی رکھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عورتوں کو یہ اعزاز بخشا گیا تو وہ اس کا خیر مقدم کرتی، لیکن ہوا یہ کہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سفارہ ہو گئی۔ گھر گھر بحث چھڑ گئی کہ اگر کسی کی 4 سے زیادہ بیویاں ہیں تو جنہیں علیحدہ کیا جائے گا وہ کون ہوں گی؟ انہیں کون رکھے گا اپنے گھر؟ کون ان کی کفالت کرے گا؟ کون ان کی دیکھ بھال کرے گا؟ صحرائے زندگی میں کثرت ازواج کا رواج محض اس لیے نہیں تھا کہ مرد حریص تھے، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ فیاض تھے۔ یوں بیویوں کی تعداد پر پابندی کو شروع میں عورتوں کے ساتھ زیادتی بلکہ سراسر ظلم کا نام دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات یہیں ختم نہیں کی بلکہ اسے آگے بڑھایا کہ یہ فرمان الہی تھا کہ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ عورتیں ہر چند مردوں سے حیت میں مختلف ہیں، پھر بھی وہ مردوں کے برابر ہیں، ان کے مساوی حقوق رکھتی ہیں۔ انہوں نے تعلیم دی کہ عورتیں مردوں کی زینت ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ دونوں کو آخرت میں اپنا اپنا حساب دینا ہے اور وہاں بھی دونوں کے ساتھ یکساں سلوک ہوگا۔ آج لوگ ان سادہ اور منصفانہ خیالات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اس زمانے میں انہی باتوں پر لوگ ان سے نفرت کرتے تھے۔ ایک دور ایک بات کا مذاق اڑاتا ہے، دوسرا اسے قابل ستائش سمجھتا ہے، شاید اس لیے کہ پھل میٹھا ہونے سے پہلے کڑوا ہوتا ہے۔